أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب بخیریت ہوں گے۔ ہم سورہ بقرہ کی تفسیر کر رہے تھے اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 74 کا ترجمہ اور تفسیر ہمارا مکمل ہو گیا تھا۔ آج کے سبق میں ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 75 سے 76 اور 77 تک کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 75 میں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم افتطمعون ان يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون۔ کیا کوسچن مارک، فا پس اور پھر تطمعون، اس کا فعل واحد آتا ہے طمع، یعنی اصل لفظ فعل ماضی اس میں طمع، امید رکھنا، توقع رکھنا۔ تو چونکہ یہ فعل مضارع یعنی مخاطب کا صیغہ ہے تو اس کا میننگ ہوگا تم طمع رکھتے ہو، تم امید رکھتے ہو۔ افتطمعون، پس کیا تم امید رکھتے ہو، سو کیا تم توقع رکھتے ہو، ان یؤمنو، ان یہ کہ کا ترجمہ دیتا ہے یؤمنو میں اصل لفظ کیا ہے، آمنہ، ایمان لانا۔ فعل ماضی کا اصل لفظ آمنہ، ایمان لانا، اور یؤمنو جو ہے وہ فعل مضارع کا صیغہ آ گیا ہے تو اس کا میننگ ہوگا وہ ایمان لائیں گے، وہ ایمان لائیں گے، وہ مانیں گے۔ افتطمعون ان یؤمنو، پس کیا تم امید رکھتے ہو کہ وہ مان جائیں گے، وہ ایمان لے آئیں گے۔ لکم جیسے کہ ہم پہلے بھی کافی دفعہ اس کو پڑھ چکے ہیں، لکم میں لام جو ہے یہ وہی حرف جر ہے، لام زیرلی جس کے نیچے زیر ہوتا ہے اور اس کا میننگ ہے کے لیے۔ جب یہ کم کے ساتھ جڑ کے آتا ہے تو لام کا زیر جو ہے وہ زبر میں تبدیل ہو جاتا ہے، لیکن اس کے ترجمے میں فرق نہیں ڈالتا۔ لکم تمہارے لیے، اور کم کا ترجمہ تم۔ سو کیا ترجمہ ہو گیا، افتطمعون ان یؤمنوا لکم، سو کیا تم امید رکھتے ہو کہ وہ تمہاری بات مان لیں گے، وہ تمہارا کہنا مان لیں گے، وہ تمہارے لیے ایمان لے آئیں گے۔ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، واو اور قد تحقیق کانا تھا، فریق جماعت، گروہ، منہم من وہی حرف جر ہے جس کا مطلب ہے سے، من سے، اور ہم ضمیر کیا ہے، ان اور ان کا ترجمہ دیتی ہے تو مل کے کیا بنا، منہم ان سے، ان میں سے۔ وقد کان فریق منہم، اور تحقیق ان میں سے ایک گروہ، یسمعون کلام اللہ، یسمعون اصل لفظ فعل ماضی اس میں کیا ہوگا، سمع کا میننگ ہوتا ہے سننا۔ تو یسمعون، اب یہ جمع کا صیغہ آ گیا فعل مضارع جمع کا جس کا میننگ بن گیا وہ سنتے ہیں۔ تو یسمعون کلام اللہ، اللہ کا کلام۔ افتطمعون ان یؤمنوا لکم، سو کیا تم امید رکھتے ہو کہ وہ تمہارے لیے ایمان لے آئیں گے۔ وقد کان فریق منہم، اور تحقیق ان میں سے ایک گروہ ایسا تھا، یسمعون کلام اللہ، جو اللہ کا کلام سنتے ہیں، ثم یحرفونہ، ثم مین پھر، اس کے بعد، یحرفون حرف، بات کو موقع سے بدل دینا، قول کو اس کے موقع سے چینج کر دینا، ہیرا پھیری کر دینا۔ ثم یحرفونہ، پھر وہ اس بات کو چینج کر دیتے ہیں، من بعد ما عقلوہ، ان سے بعد اور ما جو، عقل سے ہے سمجھ لینا، جان لینا، عقلوہ اس کو سمجھ لیتے ہیں، من بعد ما عقلوہ بعد اس کے کہ وہ اس کو سمجھ لیتے ہیں، یعنی اس کو سمجھنے کے بعد، وہم یعلمون، واو اور ہم وہ، یعلمون
اس میں اصل لفظ عالمہ جاننا، اور یعلمون اب یہ فعل مضارع جمع کا صیغہ ہے، میننگ ہوگا وہ جانتے ہیں، بعد اس کے کہ وہ اس کو سمجھ لیتے ہیں اور وہ جانتے ہیں، اس حال میں کہ ان کو پتہ ہوتا ہے۔ تو اس آیت مبارکہ میں مسلمانوں کو خطاب کر کے کہا جا رہا ہے کہ اے مسلمانوں، کیا تم ابھی بھی توقع رکھتے ہو، کیا تم ابھی بھی امید رکھتے ہو یہ سارے قصے، سارے احوال سننے کے بعد کہ وہ ایمان لے آئیں گے، تمہاری بات مان لیں گے؟ یعنی وہ ایسے بے باک اور اغراض نفسانیہ والے لوگ ہیں، وہ کب کسی کی نصیحت سنتے ہیں، کب کسی کے کہنے پر باز آتے ہیں۔ کہ شقاوت قلبی اور حسد تو اس حد تک بڑھ چکی ہے کہ ان سے ایمان کی توقع کرنا بیکار ہے۔